وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد وہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
ابتدا میں اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اس مختصر سے درس میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، جس پر کچھ میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، اس پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک یہ ہندوستان، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس آیت کریمہ کا مصداق عالمی سطح پر کے لوگ بھی ہیں اور ملکی سطح یعنی ہمارا ملک جو ہندوستان ہے اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ عالمی سطح جیسا کہ ہم سب جو چیز اپنی آنکھوں سے نیوز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو حالات ہم برما کے دیکھ رہے تھے، فلسطین کے دیکھ رہے تھے، یا اسی طرح سے اور بھی ملک کے تعلق سے ہم اپنی آنکھوں سے، اخبارات کے ذریعے سے ہم دیکھتے تھے، آج وہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے جس کا مشاہدہ ہم خود اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارا ملک وہ ملک تھا جس کی پہچان محبت سے ہوا کرتی تھی، ہمارے ملک کی پہچان مذہبی رواداری سے، امن پسندی سے ہوا کرتی تھی، لیکن حالات اس طرح سے بدل چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں تشدد، مذہبی انتہا پسندی، فرقہ واریت، گنڈا راز، یہ ہمارے ملک کا دھیرے دھیرے پہچان بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ ہم سب اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یکے بعد دیگرے کیا کیا چیزیں نافذ ہو رہی ہیں۔ کبھی طلاق ثلاثہ کا بل پاس ہوا، کچھ مہینوں کے بعد بابری مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد پھر NRC، CAA، NPR کی شکل میں یہ ساری چیزیں، یہ جو ہندوستان کے ملک کے آئین کے خلاف، اس کے دستور کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اخبارات میں پڑھتے ہیں، نیوز میں دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، جو باتیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ ہمارا ملک ہندوستان پہلے کیسا تھا، اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشک و تری میں فساد کا ظاہر ہونا، فساد کا آنا، یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ان بدعمالی کی سزا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ مزہ ہمیں چکھانا چاہتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہو، ممکن ہے اللہ رب العالمین ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہو، ممکن ہے اللہ رب العالمین ہمیں سبق سکھا رہا ہو، ہمارے معصیتوں کی ہمیں سزا دے رہا ہو، ممکن ہے۔ تو ضروری ہے، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، آیا وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، یا اسی طریقے سے اس کا اخلاق کیسا ہے، عمل صالح، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں،
ہمارے اعمال سے حالات بنتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں اسی اعمال کے ذریعے سے ہمارے سامنے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم حالات کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، گناہ جو ہم آئے دن کرتے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کو ترک کریں. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور جب حجاج بن یوسف جو اس دور کا بہت ہی بڑا ظالم و جارحیت بادشاہ تھا، وہاں کے رعایا پر، وہاں کی عوام پر ظلم و تشدد کی آگ برساتا تھا، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، تو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ شکایتیں لے کر کے آئے. اور جب حجاج بن یوسف کے ظلم کا تذکرہ ان لوگوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. آج یہ حجاج بن یوسف جو ہم پر مسلط ہے، حجاج بن یوسف جو ہم پر ظلم و تشدد کی آگ برسا رہا ہے، ہمیں ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہندوستان ملک کے ہر کونے کا، ہر اسٹیٹ کا شخص عدم تحفظ کا شکار ہے. اسے اپنے جان کی پڑی ہے، اپنے مال کی پڑی ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی چاہیے اس کی فکر میں لگا ہوا ہے. ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں. جو ہم گناہ میں ملوث ہیں، اپنے ان گناہوں سے اللہ رب العالمین کی جانب توبہ کریں. اس لیے کہ گناہ، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہر دور میں لوگوں کو سزائیں دیتا رہا. جب کسی قوم نے گناہ کا کام کیا، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جب لوگوں نے گناہ کا کام کیا، گناہ کیا، اللہ رب العالمین انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیتا رہا. آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. قرآن مجید کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر قوم نوح کا تذکرہ کیا. ان کے اندر کون سا ایسا گناہ تھا اس کا تذکرہ کیا. قوم ہود کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا تذکرہ کیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. اور ان تمام قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان تمام قوموں کے میں جو گناہ تھے، مختلف قسم کے گناہ تھے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو یا اسی طریقے سے لین دین کے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہو، یا اسی طریقے سے کاٹا مارنا، یا اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے کا معاملہ ہو، جس طرح سے گناہ جو جن قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ رب العالمین نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی سورتوں میں بالترتیب ذکر کیا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. تو کچھ لوگوں کو تو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ. اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے زمین کے اندر دھسا کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب سے دوچار کر کے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تو گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے اس گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کسی بھی شکل میں دے سکتا ہے. چاہے وہ آسمان سے عذاب نازل کر کے گناہ دے دے، یا اسی طریقے سے ہمارے کسی ملک کے اندر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کو، ظالم اور شخص کو ہمارے اوپر مسلط کر دے اور وہ ہمیں اس طرح سے سزا دیتے رہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ رب العالمین کے اس قانون کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید کو اگر ہم ترجمے سے پڑھے ہوں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کیا ہے۔ آج ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ زندگی نہیں گزارا کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آئے دن کچھ ایسے حالات ہمارے سامنے آ جائے، آئے دن کچھ ایسے قانون ہمارے سامنے آ جائے جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں، ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک سے نکال دیا جائے، یا اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہماری جو چیزیں ہندوستان کے ہم سے ساری چیزیں، ہمارا ادھیکار چھین لیا جائے ہم سے، یا ممکن ہے کہ ہم کو کیمپ میں ڈال دیا جائے۔ تو کیوں ایسا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اپنے ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے کچھ وعدے ہیں، اللہ رب العالمین کے کچھ وعدے ہیں جو تمہیں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے، مومنوں سے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، اور ہم سب، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور آپ سب کا بھی ایمان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کیا ہم سے وعدہ کیا ہے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے ملک میں بادشاہت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے ملک کے اندر امن پسندی اور اسی طریقے سے سکون کی زندگی، بادشاہت کی زندگی اور اسی طریقے سے جانشین بنانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کے لوگوں سے بھی وعدہ کر چکا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جو دین اور اسلام ہے اس میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جس دین سے وہ راضی ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین اس دین کے لیے تمہارے لیے ثابت کر دے گا، تمہیں اس میں ثابت قدم رکھے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے دلوں کے اندر جو آئے دن ڈر بیٹھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ہماری جان کہیں نہ چلی جائے، کہیں ہمارے عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو مال و جائیداد ہیں کہیں ان کو کوئی نہ لے لے۔ یہ جو ہمارے دل کے اندر جو خوف بیٹھا ہوا ہے، جو ڈر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے خوف نکال کر کے اس کو امن میں بدل دے گا۔ اس آیت کریمہ میں 3 وعدے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہوگا، لیکن اس کے لیے شرطیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نہیں پورا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ شرطیں لگا دی ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے، جو چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں ہم اس کو کسی اور شخص کے لیے کریں گے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتلایا ہے، صحابہ کرام جس چیز کو شرک سمجھا کرتے تھے، اس چیز کو بھی اگر آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو لے کر کے چلیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن وہ کیوں نہیں پورا ہو پا رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اللہ نے جو شرطیں لگائی ہے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان شرطوں کو پورا کریں۔ اگر یہ شرط ہم پورا نہیں کریں گے
تو آئے دن جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بھی بدتر حالات ہو سکتے ہیں. ممکن ہے اللہ رب العالمین ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہو کہ آج یہ جو قانون آ رہے ہیں اس کے بعد ایسا بھی قانون آ سکتا ہے. ہماری مسجدوں پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے, اذان پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے, ہمارے گھر کی خواتین جو برقع پہن کر چل رہی ہیں اس پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے, اور ہم جو داڑھی وغیرہ رکھ کر کے گھوم رہے ہیں ممکن ہے کہ اس پر بھی پابندی آ جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حالات بتا رہے ہیں. ضروری ہے اس بات, ضروری ہے ہمارے لیے, ہر مسلمان کے لیے, ہر شخص کے لیے ہے کہ جو ہماری بدعمالی, جو ہمارا گناہ ہے اور جو جس چیز پر ہم آج ہیں, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تب اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ اور اچھا بندہ اللہ رب العالمین کا وعدے کو پورا کرنے والے بن جائیں تو اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیا ہے. ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, اس لیے کہ جب ہم اتحاد پیدا کریں گے تو اتحاد سے ہمارا وزن بڑھے گا, اور اگر ہم اختلاف کریں گے تو بے وزن ہو جائیں گے. آپ قرآن مجید پڑھیے, اتحاد میرا موضوع نہیں ہے, کل جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ پوری تفصیل اتحاد و اتفاق کے تعلق سے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اطاعت رسول کا حکم دیا ہے, جہاں پر اطاعت اللہ کا حکم دیا ہے, وہیں پر اللہ رب العالمین نے اتحاد و اتفاق کا بھی تعلیم دیا ہے. اتحاد و اتفاق کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتذهب ريحكم واصبروا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں تم اختلاف نہ کرو, آپس میں گروہ گروہ بن کر کے نہ رہو, الگ الگ ہو کر کے زندگی نہ گزارو, نہ جھگڑو. اگر ایسا کرو گے, اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ اتحاد و اتفاق کو جوڑ دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کریں گے اور ہم متحد ہو کر کے آپس میں بھائی بھائی ہو کر کے زندگی اگر نہیں گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ اتحاد و اتفاق کو جوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ولا تنازعوا, اختلاف نہ کرو, مت جھگڑو, جھگڑو گے تو بکھر جاؤ گے, بکھرو گے تو بے وزن ہو جاؤ گے, اختلاف کرو گے تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی, تمہارا جو دبدبہ لوگوں کے درمیان ہے وہ ختم ہو جائے گا, کمزور پڑ جاؤ گے. فتفشلوا, تم کمزور پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اللہ رب العالمین ہمیں اختلاف و انتشار کا نقصان بتا رہا ہے. تو اگر ہم حالات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, حالات کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں, تو دوسری بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں, آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں, دو مقام پر نہیں, بلکہ متعدد مقامات پر اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. کہیں پر کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, وہاں پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم دیا ہے, حبل اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا قرآن ہے, وہاں تنہا پکڑنے کا حکم نہیں دیا ہے. پہلے کہا واعتصموا بحبل اللہ, پہلے تم اپنے آپس میں اتحاد کر لو, پہلے تم اکٹھا ہو جاؤ, پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. اگر تم اتحاد نہیں کیے, الگ الگ ہو کر کے زندگی گزارے, تو تم اللہ رب العالمین کے کلام کو مضبوطی سے نہیں پڑھ سکتے ہو, پکڑ سکتے ہو, یعنی اس کے حق کو تم ادا نہیں کر سکتے ہو. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں. جن جن لوگوں نے اپنے اخلاق کو درست کیا, اخلاق کو اچھا بنایا, اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور لوگوں نے ان کی عزت کی. کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اخلاق کے تعلق سے, کہ اخلاق وہ دولت ہے
جو آدمی اپنے اندر اگر اس کو پیدا کر لے، اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، تو اسی اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر نافذ کریں گے، اپنے اعلیٰ اخلاق کو درست کریں گے، تو پتہ یہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ہاں واقعی معنوں میں اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم نبی رحمت کے امت رحمت بنیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ جب ہجرت کا واقعہ ہم سب پڑھے ہوں گے سیرت کی کتابوں میں، کہ مکہ کے اندر مشرکین مکہ، کفار مکہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو اسی مکہ کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا جائے، یہ اسلام مکہ سے باہر پھیلنے نہ پائے اور مسلمان اسلام کو لے کر کے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں نہ جانے پائے، یہی ان کا پلان تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہو نہ ہو کہ ہم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسی مکہ کے اندر اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کر لیں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا پلان تھا، وہ جو کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور مکہ کے اندر ہی اسلام پھیلتا اور پھولتا گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر اسلام آ گیا۔ جب ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، ہجرت کا واقعہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اب تم لوگ اپنے اس دین کی حفاظت، اس اسلام کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت تم اسی مکہ کے اندر رہ کر کے آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، آزادی کے ساتھ رہ کر کے تم اس ملک کے اندر، اس مکہ کے اندر تم نمازیں آزادی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو اور دعوت و تبلیغ کا کام آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اب مکہ چھوڑ کر کے دوسرے جگہ چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو اس دور کا ایک ہی بہت بڑا شخص جس کی حیثیت تھی، لوگ جس کو اپنا بڑا مانتے تھے، ابن الدغنہ، یہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ تم لوگوں نے ہمیں مکہ کے اندر ہمارا رہنا دوبھر کر دیا ہے، تم لوگ ہمیں مکہ کے اندر نہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے دے رہے ہو، تم لوگ نہ ہمیں آزادی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے دے رہے ہو، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں، ایسی جگہ ہم جا کر کے بس جائیں جہاں آزادی کے ساتھ رہ کر کے ہم عبادت کر سکیں، آزادی کے ساتھ رہ کر کے ہم اپنے دین اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں، اس لیے ہم اس مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابن الدغنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تمہاری جو حیثیت وہ ہے، تمہارا جو مقام مکہ کے اندر ہے اور تم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے جو اخلاق ہیں، نہ تم مکہ سے خود سے نکل سکتے ہو اور نہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ جو تمہیں مکہ سے نکال دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلمان آ کر کے یہ نہیں کہہ رہا ہے، مکہ کا ایک کافر غیر مسلم جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں مکہ سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، تم مکہ کے اندر رہو، نہ تم اپنی مرضی سے نکل سکتے ہو، نہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم کو مکہ سے نکال دے، چلو ہمارے ساتھ تم کو مکہ ہی کے اندر رہنا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے وہ واقف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، کفار قریش کے ساتھ کیسا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ تو کبھی کبھار بہت سارے اس طرح سے واقعات ہیں کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے دشمنوں کے اندر ایسے افراد کو
پیدا کرے گا جو ہماری سپورٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارا سپورٹ کریں گے. شیب ابی طالب کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو 3 سال تک مکمل طور سے مسلمانوں کا کفار قریش نے بائیکاٹ کر دیا. کہا کہ ان سے نہ کوئی لین دین کر سکتا ہے, نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے, نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کر سکتا ہے, ان کو الگ کر دیا جائے. اور ابو طالب کی ایک گھاٹی میں تمام مسلمانوں کو قید کر دیا گیا. جب انہیں قید کر دیا گیا اور پورا مکہ ان سے بات نہیں کر رہا ہے, ان سے لین دین نہیں کر رہا ہے, مسلمان بہت ہی مصیبت کے اندر ہے, پریشانی کی حالت میں ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے تھے, ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی, اور اس وقت ہم درخت کے پتوں, کھجور کے درخت کے پتوں کو چبایا کرتے تھے. وہ کھا کھا کر کے ہم نے شیب ابی طالب کے اندر زندگی گزاری, اور ہماری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جس طرح سے جانور جب پتے کھا کر کے ان کے جو مینگنیاں ہو کرتی ہیں, ہمارا بھی ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو ہمارے قضائے حاجت جو کرتے تھے تو جانوروں کی مینگنی کی طرح ہماری بھی اس طرح سے قضائے حاجات ان کے ہوا کرتے تھے. یہ حالات ان کے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کی جب مدد آئی تو مدعم بن عدی جو کافر تھا, یہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہوں, اور جو اس وقت مکہ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے کہ مسلمانوں کا جو بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, انہیں شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا ہے, یہ ظلم ہے اور ظلم برداشت نہیں کر سکتا اور میں اس بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں. اس کے بعد خانہ کعبہ میں گیا. خانہ کعبہ میں جو صحیفہ لٹکا ہوا تھا اور مسلمانوں کو جو قید کیا گیا تھا, شیب ابی طالب کے اندر جو محصور کیا گیا تھا, اس تعلق سے جو باتیں وہاں پر لٹکی ہوئی تھی, خانہ کعبہ سے نکال کر کے اس نے اس کو پھاڑ دیا. مدعم بن عدی اور اس کے کچھ ساتھی کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ اب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو چکا ہے, اب ایسا نہیں ہوگا, ہم اسے نہیں کرنے دیں گے. اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو اللہ رب العالمین غیر مسلموں میں ایسے افراد کو پیدا کر دیتا ہے جو کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوگا, یہ کب ایسا ہوگا, جب ہم اپنے معاملے کو, اپنے اخلاق کو غیر مسلموں کے سامنے اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کا جائزہ لے دے گئے تو اس میں غیر مسلموں کی جو اکثریت ہے وہ امن پسند والے لوگ ہیں. غیر مسلم میں اکثریت امن پسند والے لوگ ہیں. بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کے اندر عصبیت اور تعصب پائی جا رہی ہے, اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ ایسے غیر مسلم جو متعصب نہیں ہیں, جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں, جو تمہیں ستاتے نہیں ہیں, تمہیں پریشان نہیں کرتے ہیں, تمہارے محلے کے اندر تمہارے ساتھ رہ کر کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو ایسے لوگوں, ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم بھی اپنے اخلاق کو پیش کرو, ان کے ساتھ تم بھی اپنے رویوں کو اپناؤ. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. تو ضروری ہے کہ ہم صحیح اسلام صحیح کیا ہے, صحیح اسلام کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. جب ہم صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, اسلام کے اندر اخلاق کی اہمیت کیا ہے یہ ہم غیر مسلموں کے سامنے بیان کریں گے, اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک واقعہ, ساؤتھ کا واقعہ, ایک ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتایا. کہا کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ بائک پر تیزی سے جا رہا تھا, بائک سے چل رہا تھا, تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. اچانک وہ مسلمان بھائی جو بائک چلا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ راستے کے میں کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی تھی جس سے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. انہوں نے گاڑی روکا. گاڑی روکنے کے بعد اس تکلیف دہ چیز کو, اس پتھر وغیرہ کو ہٹا کر کے, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا, کہا یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, ہم تیزی کے ساتھ جا رہے تھے, یہ جو میونسپل کا کام ہے, یہ صاف صفائی کا کام اور اسی طریقے سے کچرے کو ہٹانا, روڈ صاف کرنا, یہ تو ان کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی, ہم تو تیزی کے ساتھ جا رہے تھے, آپ کو اس چیز کی کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ مسلمان ساتھی جب اس ڈاکٹر سے اس نے یہ کہا اور بتایا, کہا کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف دہ چیزیں سے بچاؤ, اور تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ صدقے کا ثواب ہے. جب اسلام کی
ایک تعلیم کو اس غیر مسلم کے سامنے اس مسلمان نے رکھا اور بتلایا، وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام کے اندر یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو جس سے ہمارے بھائی کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو اسلام اگر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو بھی ہٹا دو، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس بات کو سنا تو میں اسلام کی جانب دلچسپی لینے لگا، پھر اسلام کو پڑھنے لگا، قرآن کو پڑھنے لگا، اللہ رب العالمین نے میرے دل میں اسلام لیا ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو ضروری ہے اس بات کو کہ اس وقت خاص طور سے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ جب ہم صحیح اسلام لوگوں کے سامنے بتائیں گے، اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو اللہ رب العالمین انہی کے درمیان اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے لیکن اللہ رب العالمین انہی کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا۔ ابو طالب کو ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے، جب تک وہ زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیکورٹی کے حیثیت سے، ایک تحفظ کے حیثیت سے کھڑے تھے، اور انہوں نے جب تک وہ زندہ تھے اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا وہ ساتھ دیے کہ ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دے۔ زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو آ کر کے شکایتیں کر دیتے تھے، مگر ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر کے کچھ کہہ دیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں غیر میں ہم ابو طالب کو تلاش کریں۔ جب ہم مطعم بن عدی کو تلاشیں گے، وہ ابو طالب کو اس غیر مسلموں میں ہم تلاشیں گے، تو وہی ہمارے لیے مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر جب وہ ہمارے لیے مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمارا سپورٹ کریں گے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کو بنانا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم تبلیغ کریں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم جو مسجدیں بناتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدیں صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ اس مسجد کے ذریعے اور کے مقصد کو ہم سمجھیں۔ آج ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے کہ ہم نماز تو اس میں پڑھیں گے ہی، نماز کی ادائیگی تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعوت و تبلیغ بھی کریں گے۔ جہاد کے، غزوے کے اور دیگر جو معاملات تھے وہ سب اس دور میں جو ہوا کرتے تھے مسجدوں سے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ مسجد نبوی اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے۔ شعبہ حفظ میں تقریباً اس وقت شعبہ حفظ میں طلبہ کی تعداد تقریباً 20,000 سے اوپر ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اور یہی حالت خانہ کعبہ اور مکہ کے اندر بھی ہے۔ تو ہم اگر تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کو پیش نہیں کریں گے، تو امن کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ ترمذی کی اس روایت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ علیکم عذابا من فوقکم ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خیر امت کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بہترین امت کا لقب کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں خیر امت کا لقب کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھے کا بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر یہ خیر امت جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو، امت محمدیہ کو بنایا ہے، اگر ہم
तबलीग का काम नहीं करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहून्ना अनिल मुनकर, अगर तुम लोगों ने दावत व तबलीग का काम छोड़ दिया, तुमने लोगों को अच्छी बात बताने का काम छोड़ दिया, और अगर तुम्हारे सामने बुराई हो रही है और तुम उस बुराई को रोक नहीं रहे हो, चाहे हाथ के जरिए या जबान के जरिए, अगर हम हाथ और जबान के जरिए हालात के पेश नजर नहीं रोक सकते हैं, तो अगर हम दिल में भी उस बुराई को देख करके बुरा नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है कि औ लयुशकन्नल्लाहु अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम। तो अगर तुमने दावत और तबलीग के फरीजे को छोड़ दिया, अनकरीब ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अजाब मुसल्लत कर देगा। औ लयुशकन्नल्लाहु अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर तो अजाब नाज़िल करेगा। और एक रिवायत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर किसी ऐसे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देगा और वो जालिम हुक्मरान तुम्हें अजाब देता रहेगा, अजाब से दो चार करता रहेगा, अजाब से दो चार करता रहेगा, और तुम उसी के अंदर परेशान रहोगे। उसके बाद तुम जब ये सोचोगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आकर के हम दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, कि तुम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथों को उठा करके अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना शुरू करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। कब नहीं हमारे दुआओं को कबूल करेगा? अगर हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीजे के जो हमारा फर्ज है, जो इस उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज है, जो नबियों का काम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के इस उलमा पर और इसके अवाम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फरीजे को डाला है कि आदमी अपने एतबार से, अपनी सलाहियत के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से उन लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते रहे और बुरी बातों से रोकते रहे। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि दावत और तबलीग का काम हम तर्क कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी क्या कर देगा, जो हमसे ज्यादा हर एतबार से ताकत और कुव्वत वाला होगा और हमें वो अजाब से दो चार करता रहेगा। इसलिए दावत और तबलीग के फरीजे को अंजाम देते रहे। बगदाद का वाकया हम सब जानते हैं। क्या हुआ था? बगदाद के अंदर मुसलमानों की जो तादाद थी, मुसलमानों की जो तादाद थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं, कि मुसलमान है तो अपने अखलाक को दुरुस्त करें, मुसलमान है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें, मुसलमान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को वो समझें और इसी तरीके से उस पर अमल पैरा हो। और मुसलमान होने के साथ साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन बातों से हमें मना किया है उसे दूरी अख्तियार करें। ये सारी बातें उनके अंदर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कसरत थी उनकी और बहुत ज्यादा तादाद में थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इन सारी चीजों को देखता गया तो एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगदाद के मुसलमानों पर तातारी कौम को भेज दिया। अब वो तातारी कौम जो ताकत और कुव्वत के एतबार से, असलहे के एतबार से, हर एतबार से बहुत ज्यादा ताकत और कुव्वत वाली कौम मानी जाती थी, जब वो बगदाद के मुसलमानों पर हमला आवर हुए और जब उन पर गालिब हुए, तो इस तारीख के और आप तारीख की किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर तातारी कौम ने बगदाद के मुसलमानों पर हमला किया और किस कदर उन्हें सताया, परेशान किया, किस कदर उन्हें कत्ले आम किया कि उनका मुकम्मल तौर से सफाया कर दिया। और तारीख की रिवायत में के अंदर आता है कि तातारी कौम की एक औरत को भी अगर पता चल जाता था, वो अगर घर से निकलती थी, अगर वो ये देखती थी कि हाँ मुसलमान अभी कोई बचा है या मुसलमान के चंद अफराद बचे हुए हैं, वो निकल कर आके कहती थी कि तुम कैसे बच गए, तुम कैसे बच गए। वो अपने घर से जाकर के तलवार निकल करके आकर के वो मुसलमान की गर्दन मार दिया करती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तातारी कौम को बगदाद के मुसलमानों पर जो मुसल्लत किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बगदाद के मुसलमानों का जब खात्मा हुआ और उनका कत्ले आम हुआ, उसके बाद यही तातारी कौम ने इस्लाम कबूल किया। जब तातारी कौम ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद बगदाद में मुसलमानों की जो हालत बाद में बनी, इनके इस्लाम कबूल करने के बाद पहले के मुसलमानों से ये बहुत ज्यादा बेहतर थे।
اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ہر اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے یہ کافی اچھے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین اسی طرح سے ظالم حکمراں کو ہم پر مسلط کر دے گا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی چیزیں اس طرح سے ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو عذاب دینے کا طریقہ یہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کہا، سورہ محمد کو آپ پڑھیے، کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا. تمہیں جب اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دے گا تو تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو تم پر مسلط کر دے گا جو تمہارے مثل نہیں ہوگی. یعنی اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کیے، اور خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اگر روگردانی ہم نے کیا، اللہ رب العالمین ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو ہمیں قتل کر کے ہمارا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر ہماری جگہ پر وہ رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ کوئی قصے اور کہانی نہیں، بلکہ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کیا، اور آج بھی اللہ رب العالمین ایسا کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بات کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے. اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، بظاہر اگر ہمیں اس میں وہ چیز نقصان نظر آ رہا ہے، یا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ چیز کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہمیں نقصان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی. بہت سارے واقعات ہیں. غزوہ بدر کو دیکھ لیجیے. غزوہ بدر جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے تھے، مگر ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی ارادے کے جب مسلمان کافروں کے سامنے آ گئے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ انہوں نے کوئی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طرح سے کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس تھوڑے سی تعداد کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب کر دیا. لیکن جب غزوہ احد کا معاملہ آیا، اس کے بعد غزوہ احد کا معاملہ آ گیا، مسلمان تیاری کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہے، مسلمانوں کے پاس تعداد ہے، ہر اعتبار سے وہ پوری قوت کے ساتھ کافروں کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حکم دیا تھا. آپ جو لوگ عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہوں گے، جو مدینہ گئے ہوں گے، انہوں نے غزوہ احد پہاڑ کا مشاہدہ کیا ہوگا، احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، اور اسی طرح سے جو جہاں پر عام طور پر لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، جو وہاں پر ریت کا جو بہت بڑا ٹیلا ہے، ہم سے دیکھے ہوں گے جو وہاں گئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو تیر انداز تھے، جو اس معاملے میں بہت ہی ماہر تھے طاقت کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبل رماح ایک جگہ ہے، کہا جبل رماح جو ایک ٹیلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہیں پر کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہنا، ہماری چاہے جیت ہو یا ہماری ہار ہو، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسی جبل رماح پر تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنے تیر کے ساتھ تمہیں یہاں کھڑے رہنا ہے، اور تمہیں کسی کی فکر کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ تیر انداز صحابہ 50 مان رہے تھے، وہاں پر کھڑے تھے، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب جنگ ہونا شروع ہوا اور اسی طریقے سے افراتفری ہوئی، شیطان نے بھی اس وقت آواز لگا کر کے اپنا کام کرنا چاہا، تو ابتدائی مرحلے میں جب یہ چیز لوگوں کے سامنے آیا ہو گئی، لوگوں نے دیکھا کہ کافر تو اب مسلمانوں سے ہار چکے ہیں، اب یہ بھاگ رہے ہیں. اس میں سے کچھ ایسے مسلمان تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اور ان کے مال غنیمت کو جب مسلمان لوٹنے لگے تو ان
उन 50 तीर अंदाज जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसी जबले रुमात पर तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें यहाँ से हटने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारी फतेह हो या हमारी शिकस्त हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर खड़े रहना है। मामला क्या हुआ, जब 50 तीर अंदाजों ने ये देखा कि अब तो मुसलमान की फतेह हो चुकी है, मैदान पूरा खाली है, लोग माले गनीमत को लूट रहे हैं, हमारे लिए है कि अब हम भी यहाँ से उतर जाए, हमारा कोई काम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम यहीं पर खड़े रहो, तो हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़ा रहने के लिए कहा था, हम खड़े रह चुके, अब हमारी फतेह हो चुकी है, अब हमें यहाँ खड़ा रहने की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई और वो 50 तीरंदाज सहाबा उनमें से बहुत ही कम बचे थे जो अपने जगह पर खड़े हुए थे, अक्सर उसमें से उतर गए और उन लोगों ने ये सोचा कि तमाम मुसलमान माले गनीमत को लूट रहे हैं, हम भी इनके साथ जाकर के माले गनीमत को लूटें। जैसे ही उन लोगों ने उस जगह को छोड़ा और वहां से जबल रुमात से उतर करके मैदान के अंदर आए, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जो उस वक्त इस्लाम नहीं कबूल किए थे, उनके मामले में हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े ज़हीन थे और खास तौर से गज़वे के मामले में उनका दिमाग किस तरह से चलता था। उन्होंने अब बहुत सारे घोड़सवार को इसी ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही ये लोग ये जगह खाली करें हम इन्हें मामला कर देंगे। वो दूर से छुपे होकर देख रहे थे, जब मुसलमान ये समझे कि अब ये लोग मक्का छोड़ गए, उहुद का मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं, जैसे वो लोग नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से फौरन अपने घोड़सवार को लेकर के मुसलमानों पर हमला कर दिए। और उस वक्त जो मामला मुसलमानों के साथ हुआ वो कितना संगीन था हम सब जानते हैं, सीरत की किताबों में पढ़े होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने हमला किया, आपका सर जख्मी हो गया, आपका चेहरे मुबारक जख्मी हो गया और सहाबे किराम में तकरीबन 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नाफरमानी की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको वहीं पर रहना है, तुम्हें वहां से हटने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मान करके अपनी बात, अपने अक्ल की बात मनवाते हुए लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। एक नाफरमानी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नाफरमानी की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने नहीं बख्शा, आप जख्मी हो गए, आपका दंदाने मुबारक जख्मी हो गया, चेहरा मुबारक जख्मी हो गया, आपका सर मुबारक जख्मी हो गया, 70 सहाबे किराम शहीद हो गए। उसके बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारी मदद क्यों नहीं आई, हमारी तादाद अक्सर ज्यादा थी, हम हर एतबार से मजबूत थे, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई, हमारे सहाबा में 70 सहाबा कैसे शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लिहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, कि जब तुम लोगों ने इसी कुफ्फार को गज़वे बदर के मौके पर तकलीफ पहुंचाई थी, तुमने वो मामला किया था, और आज जब तुम्हारे साथ ऐसा मामला हुआ तो तुम शिकायतें लेकर के आए हो कि ये मुसीबत हमारे ऊपर कैसे आ पड़ी। क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, अल्लाह ने कहा, जवाब दिया, कहा कि ये तुम्हारे नफ्सों की वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारे वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, और अगर अब भी तुम अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं करोगे तो गज़वे उहुद के अंदर जो शिकस्त हुआ या जो 70 सहाबा शहीद हुए और जो हालात, जो फतेह शिकस्त से बदल गया, ये सारी चीजें आने वाली हैं, आती रहेंगी जब तक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करोगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, मामला जो भी तुम्हारे साथ हो चुके हैं गम ना करो और इसी तरीके से परेशान ना हो, तुम्हें सर बुलंद रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, उसके लिए जरूरी है कि तुम मोमिन बनकर जिंदगी गुजारो। जब तुम ईमान वाले बनकर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सरबलंदी अता करेगा। और जो 3 वादे शुरू में मैंने अपने सामने मैंने अभी आपके सामने पेश किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुसलमानों से, ईमान वालों से, अहले ईमान से जो वादा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जमीन के अंदर तुम्हें खलीफा बनाएगा, तुम्हें जानशीन बनाएगा और तुम्हारे दीन में तुम्हें साबित कदम रख देगा। और तुम्हारे दिल में जो आए दिन खौफ बैठ रहे हैं, हमारे दिलों में जो आए दिन खौफ आ रहे हैं, इन खौफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन से बदल देगा। जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और हम अपने अकीदे की इस्लाह करें।
اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لائیں، شرک، بدعات اور بڑے بڑے گناہوں سے ہم دوری اختیار کریں، اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ چند باتیں حالات کے پیش نظر، موجودہ صورتحال میں جو ہمارے ملک کی جو حالات ہے اور ہم کس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے دن مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یہ ہمارے ملک کے حالات میں تبدیلی آ جائے اور پھر ہم امن والی زندگی گزاریں۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کچھ چیزیں کہ حالات کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں، حالات امن پسند کیسے ہو سکتے ہیں، حالات امن والے کیسے ہو سکتے ہیں، اور جیسی امن کی زندگی ہم پہلے گزار رہے تھے کیسے وہ حالات پھر سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انہی چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کو ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، اللہ رب العالمین کی وحی کو ہم اپنے اندر نافذ کریں اور اس کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ حالات بھی صحیح ہوں گے، ہمارا ملک میں پھر سے امن آئے گا اور ہمارے دلوں سے خوف بھی نکلے گا اور ہم پھر اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جو فساد کا ماحول برپا ہوا ہے، اللہ رب العالمین تو اس کو امن میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جو مسلمان خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں سے خوف کو نکال دے، ملک کے حالات کو صحیح کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔